السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 28 سورہ بقرہ، ہم لوگوں کی چل رہی ہے دوسرا پارہ، اس کا ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ لام الف اگر آ جائے آیت کے بیچ میں تو وہاں رکتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہٰذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو، یعنی ان سے ملاپ نہ کرو۔ حیض کے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے ہیں۔ پیریڈ ٹائم میں بیوی سے ہم بستر ہونا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور مان لیجئے غلبہ شہوت میں آ کر ہے، یعنی آدمی اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکا اور میاں بیوی ایک دوسرے سے ملاقات کر بیٹھے پیریڈ ٹائم میں، تو یہ گناہ ہے۔ توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور ہو سکے تو تھوڑی بہت صدقہ خیرات بھی کر دیں، اور آئندہ یہ گناہ دوبارہ نہ ہو اس کی فکر کریں، ٹھیک ہے۔ تو پیریڈ ٹائم میں حیض کی حالت میں بیوی سے ملنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہودی جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جب عورتوں کو حیض آتا تھا تو ان کو اپنے گھروں اپنے قریب بھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، ہے نا۔ اور عیسائی کیا کرتے تھے کہ وہ حیض کی حالت میں بھی اپنی بیویوں سے ملاقات کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بیان فرمایا کہ پیریڈ ٹائم میں بیوی سے ملاقات کرنا یہ جائز نہیں ہے، باقی ساتھ کھانا، ساتھ سونا، لیٹنا، بیٹھنا، اٹھنا سب جائز ہے، کیونکہ اس کے بہت نقصان ہیں۔ اس زمانے میں تو دیکھیں آپ، کوئی میڈیکل سائنس وغیرہ بھی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کتنے آسان لفظوں میں، ہے نا، جو باریک باتیں ہوتی ہیں اس کے لیے تو پڑھنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ آسان ہے، کہ ایک گاؤں کا دیہاتی بھی ہے، وہ بھی جب اللہ کی باتوں کو سنے تو سمجھ جائے کہ اللہ کیا بتا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قُلْ هُوَ أَذًى، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ یہ کیا ہے، گندگی ہے۔ پیریڈ ٹائم میں کیا ہوتا ہے نا کہ بہت گندگی ہوتی ہے، خون بلڈ وغیرہ آ رہا ہوتا ہے، تو پیریڈ میں صحبت کرنا اس سے بہت سے نقصان ہیں، عورت کو بھی مرد کو بھی۔ تو اللہ نے فرمایا گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء، اور حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، جب وہ پاک ہو جائیں تب ہم بستری کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں حیض کے احکام بیان فرمائے گئے۔ آگے دیکھیے، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اسی طریقے سے جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کرتے ہیں۔ جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اسی طریقے سے جاؤ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے کیسے حکم دیا ہے کہ جو میاں بیوی کے ملاقات کا جو مقام ہے وہ کیا ہے، آگے کی شرمگاہ، پیچھے کی نہیں۔ پیچھے تو ہم بستر ہونا یہ ناجائز اور حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جیسے حکم دیا ہے، یعنی میاں بیوی کی ملاقات بھی ہو تو وہ بھی کیسے ہونا چاہیے، اللہ کے حکموں کے مطابق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، لہذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ تم اس سے جا کر ملنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری سناؤ۔ اس آیت کو لے کے جو ہے نا ایک مووی آئی ہمارے 12، تو اس میں جو ہے نا اس آیت کو پڑھ کے قرآن مجید کے بارے میں یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی گئی اس مووی میں کہ دیکھو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ ہوتا ہے نا ایک ٹھیک ٹھاک بات بھی ہم
تھوڑا سا ایکسپریشن چینج کر کے اور اس کو چینج کر کے بولیں تو لگتا ہے محبت میں کہی ہوئی بات بھی ہم اس کو نفرت دکھا سکتے ہیں. تو ایسے ہی اس میں دکھایا گیا. اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، جیسے چاہو ان سے ملو، یہ کرو وہ کرو. پھر اس میں دکھایا گیا ہے کہ ٹوپی لگایا ہوا ایک آدمی ہے جو مسلمان دکھ رہا ہے، وہ اپنی بیوی پہ کیسے ظلم کرتا ہے. بیوی بیمار ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے ہم مستری کروں گا تجھ سے، تو میں 12 بچے ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں. تو بہت غلط طریقے سے اسلام کو، مسلمانوں کو اور قرآن کریم کی تعلیمات کو اس میں پیش کیا گیا ہے. اس پر میں نے ایک الگ سے ڈیٹیل کلپ بنائی ہے، وہ آپ دیکھیے گا. آسک اے ایم قاسمی جو میرا تیسرا چینل ہے، اس پہ کیا ہے کہ میں اس طرح کی جو ہوتی ہیں خبریں وغیرہ ہوتی ہیں، تو اسلام کی نظر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس طرح کی ویڈیوز اس چینل پر میں اپلوڈ کرتا ہوں. تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا. تو وہاں میں نے ہمارے 12 کے اوپر ڈیٹیل سے سمجھایا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے کھیتی کیوں کہا ہے. موٹا موٹا آپ سمجھ لو. جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسان اپنے کھیتی کی کیسی رکھوالی کرتا ہے نا، اس کو اپنی جان سے زیادہ اپنی کھیتی پیاری ہوتی ہے. آپ ایک چھوٹا سا بھی ڈیلا مارو یا اس کے کھیت میں گھسنے کی کوشش کرو، بڑے سے بڑا کھیت بھی ہوگا نا تب بھی وہ ایسے چیل کی نظر رکھتا ہے، فوراً آپ کو ٹوکے گا، فوراً آپ کے پیچھے دوڑے گا. اپنے کھیت کی وہ کیسی رکھوالی کرتا ہے. تو اس زمانے میں کھیتی باڑی ہی چلتی تھی. ٹیکنالوجی کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں، لیکن کھیتی باڑی ایسی ہے جو چینج نہیں ہوتی. نیچرل محبت ہوتی ہے کھیتی باڑی سے، اور ایک عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں. تو اس سے ایک مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرو، غیر عورتوں سے محبت مت کرو. تو دیکھیں قرآن کی کیسی خوبصورت تعلیم ہے کہ اپنی بیوی سے قرآن محبت کرنے کا حکم دے رہا ہے. تو جس طرح سے کسان اپنی کھیتی سے محبت کرتا ہے، ایک شوہر کو اپنی بیوی کی حفاظت، اپنی بیوی کی کیئر، اپنی بیوی سے محبت، اپنی بیوی سے دلی تعلق ایسا ہونا چاہیے، ہے نا. کوئی چاہتا ہے کہ اس کی کھیتی کو نقصان پہنچے؟ کسان چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا نا. دن بھر میں کتنی بار وہ اپنے کھیت کے چکر لگاتا ہے، دیکھتا ہے کسی چیز کو تکلیف تو، کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا ہے میرے کھیت میں، کوئی کمی تو نہیں ہو رہی ہے. ٹائم سے پانی دیتا ہے، ٹائم سے کیئر کرتا ہے، اور کھیتی اجڑ جائے تو سر پکڑ کے بیٹھتا ہے، روتا ہے، سوسائڈ تک کر لیتا ہے. تو ایسی ہی ایک شوہر کو اپنی بیوی سے محبت ہونا چاہیے. آگے اللہ نے فرمایا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، تم اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو. اس میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے سیکچول کنیکشن کو بیان کیا ہے. یہودی کیا سمجھتے تھے؟ یہودیوں کے یہاں یہ سین تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بیوی سے جو صحبت ہے وہ صرف آمنے سامنے ہو سکتی ہے بس، ہے نا. اور عیسائی اور بھی بہت سارے جو قبائل تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ بیوی سے کہیں بھی اپنی خواہش پوری کر لو، آگے سے پیچھے سے. اور آج کل آپ دیکھیں کہ اورل سیکس بھی چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم بیان فرمایا کہ بیوی سے ملاقات کرنا، بیوی سے اپنی خواہش پوری کرنے کی ایک ہی جگہ ہے، وہ ہے آگے کی جگہ. پیچھے صحبت کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے. منہ میں صحبت کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے. تو آگے کے مقام میں صحبت ہونا چاہیے. پھر آگے کے مقام میں صحبت کرنے کی کوئی بھی پوزیشن ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. آپ پیچھے سے کریں، لیٹ کر کریں، بیٹھ کر کریں، کھڑے ہو کے کریں، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. لیکن جو صحبت ہونا چاہیے وہ آگے ہی کے مقام میں ہونا چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر پیچھے سے صحبت کی جائے گی تو اولاد بھینگی پیدا ہوگی. یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر پیچھے کی پوزیشن سے سیکس کیا جائے گا تو اولاد بھینگی پیدا ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صحبت کا جو مقام ہے وہ جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے آگے کی شرم کا وہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو آؤ، یہ مطلب ہے اس کا. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو. یعنی بیوی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے، بیوی کا خیال ہونا چاہیے، ہے نا. اسلام نے تو یہ تک کہا ہے کہ اگر بیوی کو کوئی تکلیف ہے تو اس کی بھائی میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے. اسلام نے ایک دوسرے کے درد کا، خوشی کا ساتھی قرار دیا ہے. اور اس مووی میں جو ہے نا اس طرح سے دکھایا گیا ہے. تو یہ بہرحال اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں ہیں، لیکن ایسی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں. دیکھنا یہ فلم بھی فلاپ ہو جائے گی. اور اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر تم اپنی بیوی پر ظلم کرو گے، اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں کرو گے، اپنی بیوی پر ظلم کرو گے، زیادتی کرو گے، واتقوا اللہ، تو جان لو اللہ سے ڈرو،
کہ تم اللہ سے ملاقات کرو گے، آخرت میں حساب کتاب ہوگا۔ وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ آگے دیکھیے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے نیکی اور تقوی کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی قسم کھانا غصے میں آ کے، جلد بازی میں آ کے، لڑائی جھگڑے میں، یا ایک دم سے غصہ آیا، آپ نے کوئی ایسی قسم کھا لی جس سے اب آپ نے مان لیجیے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ ایک صحابی کے بارے میں کہ میں ان کی اب کبھی مدد نہیں کروں گا۔ ہوتا ہے نا آدمی، آپ نے کسی آدمی کی مدد کی اور اس نے پھر بھی کچھ کر دیا ایسا، آپ نے کہا آج کے بعد میں تیری مدد ہی نہیں کروں گا، اور یہ قسم کھا کے آپ نے کہہ لیا۔ تو مدد کرنا ایک اچھا کام ہے، تو ایک آپ نے اچھے کام سے رکنے کی قسم کھا لی، یہ غلط ہے۔ اسی طرح سے کسی کے درمیان صلح کرانا، ایک صحابی رسول تھے تو انہوں نے جو ہے نا اپنے بہنوئی کے بارے میں قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں ان کے معاملات میں دخل ہی نہیں دوں گا، اور ان دونوں میاں بیوی کی جو لڑائی ہوتی ہے ان میں صلح ہی نہیں کراؤں گا کبھی۔ تو یہ قسم کھانا غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے نیکی اور تقوی اور اچھے کاموں سے آپ رک جاؤ۔ ایسی قسم مت کھاؤ، اور کھا بھی لیے تو ایسی قسم کو توڑ دو اور کفارہ ادا کرو۔ آگے دیکھیے، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، البتہ جو قسمیں تم نے اپنے دلوں کے ارادے سے کھائی ہوں گی ان پر گرفت ہوگی۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا بردبار ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کسی کی بات بات پر قسم کھانے کی عادت ہوتی ہے، عربوں میں بات بات پر قسم کھانے کی بہت عادت تھی، تو یہ جو بات بات پر قسم کھانا جس کا تکیہ کلام بن جاتا ہے، تو کیا ہے کہ وہ اپنی عادت کی وجہ سے قسم کھا رہا ہے، اس کی قسم کھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس کی عادت بن چکی ہے، تکیہ کلام بن چکا ہے۔ تو اس طرح سے لغو قسم یعنی اللہ کے نام کی قسم ایسی یوں ہی خواہ مخواہ میں کھائی جا رہی ہے، نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طرح سے آدمی نے کبھی کوئی بات قسم کھا کر کہی، اس کو یقین تھا، ہے نا، بعد میں پتہ چلا کہ ایسا کام تو ہوا ہی نہیں تھا، تو ایسے بھی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ مان لیجیے میں نے کہا، کسی نے کہا قسم کھا کے، ہاں جاؤ وہ شخص آ گیا ہوگا، میں قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں، حالانکہ اس کو پورا یقین تھا، لیکن وہ شخص آیا کہ نہیں آیا اس کو علم نہیں تھا، لیکن اس کو پورا یقین تھا، اس نے قسم کھا لی۔ تو ایسے مطلب بات میں قسم نہیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو قسمیں تمہاری لغو ہیں، مان لیجیے کسی نے ماضی میں پاسٹ میں آپ کی کسی سے لڑائی ہوئی تو آپ بس یوں کہنے لگے، ہاں خدا کی قسم میری اس سے لڑائی نہیں ہوئی تھی کبھی، تو آپ یہ جو پیچھے گزرے ہوئے واقعے پر قسم کھا رہے ہو یہ بھی بیکار ہے۔ یعنی کل ملا کے یہ بات پہ قسم نہیں کھانا چاہیے۔ تو اللہ فرما رہا ہے واللہ غفور حلیم، اور اللہ غفور ہے، بڑا بردبار ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو دو طرح کی قسمیں ہو گئیں، ایک تو قسم کھانا کسی اچھے کام سے خود کو روکنے کے لیے، تو اس طرح کی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ کسی نے کھا لیا ہے تو قسم توڑو، کفارہ ادا کرو اور اچھے کام کرنا شروع کر دو۔ جیسے کسی نے قسم کھا لی میں آج کے بعد نماز ہی نہیں پڑھوں گا، نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ قسم لغو قسم کس کو کہتے ہیں؟ جس قسم کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے، جیسے تکیہ کلام کسی کا بن گیا، بات پہ قسم کھاتا ہے نا، یا فضول باتوں پر قسم، تو اس طرح بھی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس طرح سے قسمیں نہ کھاؤ، اور یہ جو لغو قسم ہوتی ہے اس پہ اللہ گرفت نہیں کرتا ہے۔ چلیے آگے دیکھیے، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ ایلا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کسی نے یہ قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو عرب جو ہے نا ایلا کر کے اپنی بیویوں پر ظلم کرتے تھے، قسم کھا لیتے تھے کہ میں اپنی بیوی کے پاس اب کبھی نہیں جاؤں گا، اور جاتی بھی نہیں تھے۔ اب وہ عورت لٹک جاتی تھی، کیونکہ نہ تو اس کو ابھی طلاق ملی ہے نا، تاکہ وہ کسی اور سے شادی کر لے،
نہ یہ شوہر اس کے پاس آ رہا ہے، اب وہ لٹکی ہوئی ہے بیچاری۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی تو 4 مہینے اگر وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا تو آٹومیٹک طلاق ہو جائے گی۔ ایک عدت مکمل کرنے کے بعد وہ کسی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے، اور اگر شوہر چاہے تو عدت کے اندر ہی 4 مہینے ہونے کے بعد ہے نا نکاح دوبارہ کر لے، اور 4 مہینے مکمل ہونے سے پہلے اگر آئے واپس آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، اپنی قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، چنانچہ اگر وہ قسم توڑ کر رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ میں نے جیسے کہ بتایا کہ عربوں میں یہ ایک ظالمانہ طریقہ رائج تھا کہ وہ یہ قسم کھا بیٹھتے تھے کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ اب بیوی لٹکی ہوئی ہے، نہ اسے بیوی کے حق مل رہے ہیں نہ کہیں اور وہ شادی کر سکتی ہے، تو ایسی قسموں کو ایلا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا کہ جو شخص ایلا کرے تو وہ یا تو 4 مہینے کے اندر اپنی قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دے اور اپنی بیوی سے بیوی والے تعلق قائم کر لے، ورنہ 4 مہینے تک اگر اس نے اپنی قسم نہیں توڑی تو بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ نکاح سے نکل جائے گی، اور پھر اب دوبارہ تم چاہو گے اسے نکاح میں لینا تو پھر آپ کو دوبارہ نکاح نئے مہر کے ساتھ پڑھوانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو بھی اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو، اس کا مطلب یہ کہ وہ 4 مہینے قسم توڑے بغیر گزار دیں، قسم کھائی کہ میں تیرے پاس کبھی نہیں آؤں گا ہی نہیں میں تیرے پاس، اب تو خود بخود 4 مہینے ہوتے ہی نکاح ختم ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کو ایلا کہتے ہیں۔ ایلا کس کو کہتے ہیں؟ کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی تو 4 مہینے گزرنے کے بعد آٹومیٹک اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ چلیے، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہے وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ عدت کے مسئلے بیان فرما رہا ہے کہ عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کو عدت گزارنی ہے۔ عدت کتنی ہے؟ 3 پیریڈ۔ ٹھیک ہے، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھپائیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے عدت کے مسئلے کو بیان کیا۔ آگے دیکھیے، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور اس مدت میں اگر ان کے شوہر حالات بہتر بنانا چاہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ ان عورتوں کو اپنی زوجیت میں واپس لے لیں۔ دیکھیے، طلاق دینے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یا تو آپ ایک طلاق دو اور عورت کو چھوڑ دو۔ اب 1 پیریڈ آئے گا، 2 پیریڈ آئیں گے، 3 پیریڈ آئیں گے، 3 پیریڈ آنے کے بعد عورت پر آٹومیٹک طلاق ہو جائے گی، وہ آپ کے نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 طلاق دے دو اور اس کو چھوڑ دو۔ تو 1 اور 2 طلاق دینے کی صورت میں آپ کو اختیار ہوتا ہے کہ آپ یا تو عدت میں ہی رجوع کر لیں اور عدت گزرنے کے بعد بھی آپ نکاح دوبارہ پڑھوا کر نئے مہر کے ساتھ اس کو اپنے نکاح میں لے سکتے ہیں۔ 3 طلاق کے بعد آپشن ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے کہ اور اس مدت میں اگر ان کے شوہر حالات بہتر بنانا چاہیں، یعنی عورت عدت گزار رہی ہے ابھی اور شوہر چاہ رہا ہے کہ دوبارہ نکاح میں لے لوں، تو ان کو حق ہے کہ وہ عورتوں کو زوجیت میں واپس لے لیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ غصے میں 3 طلاق نہیں دو، 1 دو 2 دے دو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہے۔ اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جو کھاؤ وہ عورت کو کھلاؤ، جو پہنو خود وہ عورت کو پہناؤ، جو اپنے لیے پسند کرو اپنی بیوی کے لیے بھی پسند کرو، ہے نا۔ تو اللہ اس وقت یہ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں جب عورتوں کو جو ہے نا پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا، شیطان سمجھا جاتا تھا۔ بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ اگر کوئی یہ بھی کہہ دے کہ یہ انسان ہے
طرح طرح کے عقیدہ عورتوں کے متعلق تھے. تو اللہ نے بیان فرمایا کہ ان عورتوں کے ایسے ہی حق ہیں جیسے ان عورتوں کے اپنے شوہروں پر ایسے ہی حق ہیں جیسے ان مردوں کے اپنی عورتوں پر ہیں، معروف طریقے کے مطابق. یعنی اچھائی کے ساتھ اپنا حق لینا ہے، یہ نہیں کرنا کہ اپنے حق کے لیے لڑنا ہے، مجھے خرچہ لاؤ، مجھے سوٹ دلاؤ، ایسے نہیں، معروف طریقے کے مطابق. اور زندگی اچھی ہی جب چلتی ہے جب ہم اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، سامنے والا اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کرے. آج کل پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنا حق لینے کے لیے لڑتے ہیں، دوسرے کا حق ادا کرنے کے لیے نہیں سوچتے ہیں. آگے دیکھیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جس طرح سے مردوں کے حق ہیں اسی طرح سے عورتوں کے بھی حق ہیں. ہاں چونکہ عورتوں کی پرسنلٹی الگ ہے، آدمیوں کی الگ پرسنلٹی ہے، دونوں کی ذمہ داریاں بھی الگ ہیں، تو اسی لیے حقوق میں بھی ڈفرینسز ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں مردوں کو ان پر ایک درجے فوقیت حاصل ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک درجے بلند رکھا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے نا، دیکھیں ہمارے ملک کا ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے نا، ہمارے گھر میں کوئی ایک بڑا ہوتا ہے، ہر جگہ کا کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا ہے. ہم آفس میں کام کرتے ہیں تو ہمارا ایک باس ہوتا ہے. اسی طرح سے گھر کی ذمہ داری میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجے کی فوقیت حاصل ہے نا، کیونکہ کسی کو تو امیر بنانا ہے نا، کسی کے ہاتھ میں تو باغ ڈور دینی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کی زندگی میں آدمیوں کو جو ہے نا وہ ایک درجے کی فوقیت دی ہے. یہ فوقیت کیسے دی ہے؟ جیسے آپ دیکھیں کہ مشورے کے ساتھ اپنا مشورہ ہم دیتے ہیں لیکن فیصلہ امیر کے سپرد کر دیتے ہیں، اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو عورتوں پر ایک درجے کی فوقیت دی ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. چلیے، مجھے امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اب آئیے اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عن المحیض، حیض کے متعلق. قل، آپ فرما دیجئے، ہوا وہ اذی، گندگی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، تو تم عورتوں کو چھوڑے رکھو، ہے نا. فی المحیض، عورتوں سے الگ رہو، فی المحیض، حیض کے دنوں میں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب مت جاؤ، حتیٰ، یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں. آگے دیکھیے، فَإِذَا، تو جب، تطہرن، وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو تم ان کے پاس جاؤ، من حیث، جہاں سے، جیسا کہ امرکم اللہ، اللہ نے تم حکم دیا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، یحبت، محبت رکھتا ہے، توابین، توبہ کرنے والوں سے، ویحب، اور محبت کرتا ہے، متطہرین، پاک صاف رہنے والوں سے. نساؤکم، تمہاری بیویاں، حرث لکم، تمہاری کھیتیاں ہیں. فأتو، تو تم آؤ، حرثکم، اپنی کھیتیوں میں، انا شئتم، جہاں سے چاہو. وقدموا، اور آگے بھیجو، لانفسکم، اپنے لیے اچھے اعمال. واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو. واعلموا، اور جان لو، انکم، بے شک تم سب کے سب، ملاقوہ، اللہ سے ملاقات کرو گے. وبشر المؤمنین، اور مومنین کے لیے خوشخبری ہے. آگے دیکھیے، ولا تجعلوا اللہ، اور تم مت بناؤ اللہ کے نام کو عرضہ، بہانہ، ہے نا. اللہ کے نام کو مت بناؤ ڈھال، اللہ کے نام کو مت بناؤ، ہے نا، آڑ، لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کے لیے. یعنی تم اللہ کے نام کو مت استعمال کرو اپنی قسموں کے لیے. ان تبروا، اس لیے کہ تم نیکی کے کاموں سے بچو، ہے نا. وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی کے کاموں سے بچو. وَتُصْلِحُوا، اور لوگوں کے درمیان، وَتُصْلِحُوا، اور صلح کراؤ، بین الناس، لوگوں کے درمیان. یعنی تم اللہ کے قسموں کو، اللہ کے نام کو ان کاموں کے نہ کرنے کے لیے استعمال مت کرو، ٹھیک ہے. واللہ، اور اللہ، سمیع، جاننے والا ہے، علیم، اور سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ، لا نہیں، یؤاخذکم، مواخذہ کرے گا تمہارا، اللہ باللغو، لغو، قسم کے بارے میں، فی ایمانکم، تمہاری قسموں کے بارے میں. ولیکن، لیکن، یؤاخذکم، اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا، تمہاری پکڑ کرے گا، بما، ان کاموں پر، کسبت، جس کو کیا، قلوبکم، تمہارے دلوں نے. واللہ، اور اللہ، غفور، غفور ہے، حلیم، حلیم ہے. چلیے آگے دیکھیے. للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون، جو ایلا کرتے ہیں، من نسائکم، اپنی بیویوں سے، تربصوا اربعۃ، تربصوا رکنا ہے، تربصوا رکنا ہے، اربعۃ اشہر، 4 مہینے. فإن فاؤوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، غفور الرحیم،
غفور ہے اور رحیم ہے۔ وَإِن اور اگر انہوں نے ٹھان لیا ہو طلاق دینے کا، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم اور جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ اور وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی ہے، یتربصن وہ روکیں گی، بِأَنفُسِهِنَّ خود کو، ثلاثۃ قروء 3 حیض، ولا یحل اور حلال نہیں ہے، لہن ان کے لیے، ان یکتمن چھپانا، ما اس چیز کو، خلق اللہ جس کو اللہ نے پیدا کیا، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان کن اگر وہ ایمان رکھتی ہیں، یؤمنن ایمان رکھتی ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر۔ آگے دیکھیے، وبعولتہن اور ان کے شوہروں کو، حق ہے، بردہن ان کو واپس لینے کا، فی ذالک اس مدت میں، ان ارادو اگر وہ چاہتے ہیں اصلاح کرنا، ولہن اور ان عورتوں کے، مثل الذی اسی طرح حق ہیں، علیہن جیسا کہ ان مردوں کے ان عورتوں پر حق ہے، بالمعروف معروف طریقے پر، وللرجال اور مردوں کے لیے، علیہن ان عورتوں پر، درجہ ایک درجے فوقیت ہے، واللہ اور اللہ عزیز ہے، زبردست حکومت والا ہے، حکیم اور حکمت والا ہے۔ تو یہ ہمارا ترجمہ بھی ہو گیا، اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم۔